بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر کاظم علی ہے اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں بڑا عام موضوع ہے آج کل کا، کرونا وائرس۔ کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کرونا وائرس ہے کیا؟ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کرونا وریڈیا فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کے سب گروپس ہیں الفا، بیٹا، ڈیلٹا اور گیما۔ یہ وہی وائرس ہے جو پہلے سارس آیا تھا ایک دفعہ ایپیڈیمک 2002 میں، اس کے بعد MERS مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم، یہ اسی کی فیملی ممبر ہے۔ اس وائرس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اس کی آؤٹر جو کوٹنگ ہے اس پہ سپائکس بنے ہوئے ہیں پروٹین کے، جس کی شکل کراؤن جیسی ہے۔ کرونا لیٹن کا ورڈ ہے اور اس کا لیٹن میں اس کا مطلب ہے تاج، اور یہ تاج سے ملتا جلتا ہے۔ یہ وہ پروٹین جو آپ کے باڈی میں جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس کی مدد سے یہ سیلز کو انفیکٹ کرتا ہے، اور اس کی اندر والی لیئر اس کے بعد ایک میمبرین ہے جو کہ فیٹی لیئر ہے، جو کہ اگر سوپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتی ہے تو یہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایزیلی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار ہاتھ دھونے پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے۔ اب ایک چیز یہ کہ اس کا اگر کرونا وائرس آپ کو ہو جاتا ہے، آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ وائرس ہے، یا پھر ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو کرونا سے انفیکٹڈ ہے، تو اس کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جس دوران یہ آپ کی باڈی میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے جس میں اپنے یہ سائن سمٹمز آتے ہیں۔ وہ راؤنڈ اباؤٹ 14 دن ہے اور موسٹلی 5 to 10 ڈیز کے درمیان یہ اپنے سائن سمٹمز شو کرتا ہے۔ اب کرونا وائرس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پہلے ہمیں اس میں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اراؤنڈ 80% لوگوں میں یہ صرف مائلڈ سمٹمز کاز کرتا ہے، اور 14 سے 15% لوگوں میں یہ تھوڑی سیویئر النس کاز کرتا ہے، اور صرف 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ جو کرٹیکلی ال ہو جاتے ہیں، جن کو ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور 1 سے 2% لوگوں میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے اب سائن سمٹمز ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے پریزنٹ کرتا ہے، کہ اگر آپ کرونا وائرس ہو گیا تو کیا؟ تو اس کی ایسی علامات ہیں کہ یا آپ کو بخار ہوگا، اس کے ساتھ گلے میں خراش ہو سکتی ہے، خشک کھانسی ہو سکتی ہے، نزلے زکام والی علامات آ سکتی ہیں، آپ کو چھینکیں آ سکتی ہیں، آپ کے پورے جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، اور اس طرح کے علامات ہیں اس میں۔ پھر آپ کی سانس میں تنگی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے سے جن کی امیونٹی کمپرومائز ہے، جیسے کہ شوگر والے مریض ہو گئے، جن کو سانس کی بیماریاں ہیں، ایستھما ہے، دل کے آپریشن ہوا ہے، کوئی بائی پاس سرجری یا کچھ اس طرح کے، ان کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے، وہ لوگ ان میں یہ سیویئر النس کاز کر سکتا ہے۔ ابھی بات آتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اب جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، جو احتیاط ہے وہ علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس وقت دنیا میں کوئی ایسی دوائی موجود نہیں، کوئی ایسی ویکسین موجود نہیں جس سے ہم اس کا حتمی علاج کر سکیں۔ تو اس وقت جو علاج کیا جا رہا ہے وہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ جو پیشنٹ، جیسا میں نے بتایا 80% لوگوں میں یہ مائلڈ سمٹمز کاز کرتا ہے، اور جو لوگ 15% لوگ جن میں سیویئر سمٹمز آتے ہیں ان کو اسی طرح اس بخار کے لیے دوائی دی جاتی ہے، آکسیجن دی جاتی ہے، جن کو سانس میں تنگی ہوتی ہے، اسی طرح باقی دوائیاں ہم دے رہے ہیں کہ جو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور مریض بہتر ہوتا ہے۔ ابھی تک اس پہ ویکسینیشن پہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹرائل فیز کے اندر ہیں۔ پوری دنیا میں ڈیولپڈ نیشنز میں بھی کام ہو رہا ہے اور ڈیولپنگ نیشنز بھی کام کر رہے ہیں۔ اب جو ویکسینز تیار کی گئی ہیں اس میں اینیمل ٹرائلز ہو چکے ہیں، اب وہ ہیومن ٹرائلز کی طرف اس کو لایا جا رہا ہے، اور اس سارے چیز میں ایک ٹائم درکار ہے، جب جیسے WHO نے بھی بتایا کہ 1 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ جتنی جلدی زیادہ سے زیادہ انسانوں پہ بھی اس کا ایفیکٹ دیکھا جائے گا، اس کے بعد FDA جب اپروو کر دے گا تو پھر اس کی ویکسین یا کوئی ایسی دوائی مارکیٹ میں آئے گی جو کہ
بہت زبردست بریک تھرو ہوگا، ہمیں اس میں فائٹ کرنے میں، مریضوں کو ٹھیک کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہ تو ہوگی جو ٹریٹمنٹ ہاسپٹلز میں کیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس سے پریونشن کرنی ہے اور اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنا ہے۔ اب امیونٹی بوسٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اچھی اور سادہ غذا کا استعمال کریں، یہ جنک فوڈز بند کیے جائیں، اور یہ جو ڈرنکس یوز کرتے ہیں ہم ٹھنڈے، ان کو بھی بند کیا جائے، اور گھر پہ خاص طور پہ ایسی چیزیں جن میں وٹامن سی ہے، جیسے لیمن ہو گیا، مالٹا ہو گیا، اسٹرابری ہوگی، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اور گھر پہ آپ کلونجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ تھوڑے سے سیڈز اس کے ہوتے ہیں، تقریباً 20 سے 25 سیڈز آپ لے لیں اور گرم کاوے میں آپ اس کو ڈال لیں، ساتھ شہد کا استعمال کریں۔ شہد بھی ایک اچھی چیز ہے جو آپ کو مدد کرتی ہے، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ خاص طور پہ آپ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کا بہت اہم رول ہے ہماری زندگی میں۔ ایکسرسائز گھر پہ جس طرح آپ کو کمفرٹیبل لگے، آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے، اس سے آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے، اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو کمپرومائز نہ ہونے دیں اس ساری سچویشن میں، کیونکہ یہ اس بیماری نے فزیکلی تو جو ہٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی لوگوں کو کولیپس کیا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اپنا مائنڈ ریلیکس رکھیں، آپ ریلیکس رہیں گے تو آپ کی امیونٹی بھی بہتر رہے گی، آپ بہتر طریقے سے اس سے فائٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت اہم سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ٹیمپریچر جو ہے اور ہیومیڈیٹی، اس کا کیا ایفیکٹ ہے کرونا وائرس پہ؟ تو بہت سی ریسرچ کی گئی ہے، امریکہ میں بھی کافی ریسرچ کی گئی ہے، MIT ریسرچرز نے کی ہے، ان کی ایک اور یونیورسٹی نے، یورپ میں بھی اس پہ اسپین اور فن لینڈ کے ریسرچرز نے کام کیا ہے، چائنا میں کافی سٹڈیز آئی ہیں۔ تو ایک بات ہمیں واضح ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ان ساری سٹڈیز سے ہمیں ایک چیز کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ کرونا وائرس کسی خاص ٹمپریچر پہ زیادہ یا کم پہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اس پہ جو انہوں نے دیکھا ہے ساری ریسرچز میں، وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی کا امپیکٹ کیا آئے گا کہ اس کے ٹرانسمیشن پہ، اس کے پھیلاؤ پہ۔ تو ابھی تک جو ریسرچ ہوئی اس کے مطابق یہ ہے کہ جو ایریاز، جو کنٹریز زیادہ افیکٹ ہوئے، ان میں دیکھا گیا کہ ٹمپریچر 5 ڈگری سے لے کے 11 ڈگریز تک تھا، اور ایک اور اسٹڈی میں 3 سے 17 ڈگریز تک تھا۔ یہ ٹھنڈے ملک تھے زیادہ، اور جہاں پہ کول اور کولڈ اور ڈرائر ویدر ہے، وہاں پہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے، وہاں پہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، زیادہ اگریسو طریقے سے اس کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، ایز کمپیئر ٹو وہ علاقے جہاں پہ ٹمپریچر 18 ڈگری سے زیادہ ہے، وہاں پہ اس کا پھیلاؤ اس طرح نہیں جیسے ٹھنڈے اور علاقوں میں ہے، سرد علاقوں میں ہے۔ تو ابھی یہی ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھے گی، خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کا اور سب کانٹیننٹ انڈیا، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تو یہاں پہ جیسے جیسے گرمی بڑھے گی تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے ہمیں اس کے پھیلاؤ میں تھوڑی کمی آئے گی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر اس کے پھیلاؤ میں کمی بھی آتی ہے تو ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر کو اسی طرح جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ نمبر آف پیشنٹس ہمارے کم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسی طرح احتیاط کرنی ہے۔ اس کی احتیاط کب تک جاری رکھیں؟ ابھی تو ہمیں اس کی احتیاط کو جاری رکھنا پڑے گا ایک لمبے عرصے کے لیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ سردی میں بڑھ جاتا ہے، یا یہ ابھی تک دیکھا گیا سرد علاقوں میں زیادہ ہے۔ اگر ہمارا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور ہم ان سمرز میں اس پہ تھوڑا بہت اس کے نمبر کم ہوتا ہے، تو یہ چانسز ہیں کہ دوبارہ جب موسم سرد ہوگا تو اس کے کیسز، اس کا پھیلاؤ دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی یہ ساری احتیاط جاری رکھنی پڑے گی، اور اس سے ہمیں اسی طرح لڑنا پڑے گا کہ جیسے کوئی بھی موسم اس پہ ہماری احتیاط کو افیکٹ نہ کرے۔ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتا ہے۔ جس طرح کسی بندے کو کرونا ہے، وہ کھانسی کرتا ہے تو اس کے ڈراپلیٹ جہاں جہاں پہ گریں گے، وہاں پہ وہ اگر کسی شخص پہ گرتا ہے تو وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گا، اور جن جگہوں پہ اگر وہاں پہ کوئی ہاتھ لگائے گا بعد میں، جس طرح کرونا سے انفیکٹڈ مریض اگر کھانسی کرتا ہے اپنے ہاتھ پہ، اگر وہ کسی جگہ پہ کوئی ٹچ کرے گا، کسی ڈور ہینڈلز کو یا چیزوں کو، اگر دوسرا شخص اس کو یوز کرے گا تو یہ اس سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، خاص طور پہ آپ جب باہر سے کچھ شاپنگ کر کے لے کے آتے ہیں تو آپ احتیاط کریں، جو جوتے آپ باہر سے پہن کے آئیں آپ ان کو باہر ہی اتار دیں، اور گھر میں دوسرا جوتا استعمال کریں، اور آپ اس میں ایسے ڈس انفیکٹنٹ
بھی یوز کر سکتے ہیں, اپنی باڈی پہ اسپرے کر سکتے ہیں تاکہ آپ صاف رہیں. اور آپ جب بھی باہر سے ہو کے آئیں تو بہتر ہے آپ اپنا ہاتھ منہ دھوئیں, اور تاکہ یہ وائرس پھیلے نہ اور چیزوں پہ نہ لگے. اور خاص طور پہ آپ کے جو ڈور نابز وغیرہ ہیں ان پہ ڈس انفیکٹنٹس کا استعمال زیادہ کریں. اور اپنے ہاتھوں کو بھی, آپ باہر جب گئے ہوئے ہیں, آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے, پیسے لیے ہیں, کوئی سودا لیا ہے, کوئی بھی چیز آپ نے لی ہے, تو آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. ہم اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور جتنی انفارمیشن ہم نے آپ سے شیئر کی ہے وہ آپ کے کام بھی آئی ہوگی. آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں دیے گئے نمبر پہ, اور آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں.